اب آ رہی ہے اولیاء کی قسمیں، اقسام اولیاء، دا ٹائپس آف اولیاء۔ صاحب نفحۃ الانس کتاب عوارف المعارف کے تیسرے باب کی 10ویں فصل سے ترجمہ میں روایت کرتے ہیں ملا جان کہ اس طائفہ کے مقامات کے مراتب، ان کے درجات کے مطابق 3 قسم پر ہیں۔ There are 3 types of اولیاء۔ پہلی قسم ہے واصلین و کاملین۔ پہلا جو مرتبہ ہے وہ ہے واصلین اور کاملین کا مرتبہ، اور یہ طبقہ سب سے اونچا ہے۔ اور دوسری جو ٹائپ ہے، سیکنڈ ٹائپ آف اولیاء، دوسری قسم سالکین طریق کمال کا مرتبہ، اور یہ حلقہ درمیانہ ہے۔ جو سالکین ہے یہ سیکنڈ مرتبہ۔ تیسری قسم ہے اہل نقصان کی ہے، تیسری قسم اہل نقصان کی ہے، لوزرز، جو سب سے زیر طبقہ ہے، سب سے چھوٹا طبقہ۔ اولیاء میں 3 قسم ہیں، کاملین، واصلین، دوسرا ہے سالکین اور طریقت میں جو مرید ہو، اور تیسرا ہے نقصان اٹھانے کا۔ واصلین کیا ہے؟ واصلین اور کاملین، اس کی ڈیٹیل۔ پہلا طبقہ یعنی واصلین و مقربین اور سابقین، سالکین۔ پہلے طبقے میں کون کون آ رہا ہے؟ پہلا جو طبقہ ہے، پہلا جو گروہ ہے، یہ ہے واصلین، مقربین، سابقین، سالکین، ابرار، اصحاب یمین۔ آپ کو قرآن پڑھایا میں نے اصحاب یمین کے بعد، اصحاب یمین، مقیمان اسرار، اصحاب شمال اور اہل وصول۔ کتنے ہو گئے؟ واصلین 1، مقربین 2، سابقین 3، سالکین 4، ابرار 5، اصحاب یمین 6، مقیمان اسرار 7، اصحاب شمال 8 اور اہل وصول 9۔ یہ اولیاء کے پہلے 9 درجے ہیں۔ یہ 9 لوگ پہلے درجے میں ہیں۔ بعد ازاں انبیاء علیہ السلام میں اس طبقہ اول کی بھی 2 قسمیں، نبیوں میں بھی اس طبقے کی 2 قسمیں تھیں، یعنی نبیوں میں بھی ولایت تھی اور ان میں یہ 2 قسمیں تھیں۔ پہلی قسم مشائخ صوفیہ کی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال مطابعت کی وجہ سے مرتبہ وصول یا وصال باللہ تک پہنچ کر اس کے بعد مخلوق کی ہدایت پر مامور ہوئے۔ یہ پہلی قسم رسول اللہ کی۔ ان کو کمالان مکمل کہتے ہیں، مکمل کمال تک پہنچے، کیونکہ خلق کی ہدایت اور تکمیل پر مامور ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ کو خلق کی ہدایت اور خلق کریشن کو کمپلیٹ کرنے کی ڈیوٹی ان کو دی۔ دوسری قسم ان حضرات کی ہے جو وصول کے بعد خلق کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ دوسری ان اولیاء کی قسم ہے جن کا وصال ہو جاتا تو پھر وہ کریشن کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آتے، وہی رہ جاتے، کیونکہ انہیں یہ حدث تفویض نہیں ہوتی، یعنی وہ آتے نہیں اس طرف۔ یہ پہلی قسم کے بارے میں بات ہو گئی، امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں۔ سالکی، اب دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے سالکی، یعنی مریدوں سے اوپر جو ہو جائے، یعنی مریدین صادق، درویش بھی کہہ سکتے ہیں۔ سالکی، اس طرح سالکین کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ اب سالکین جو مرید صادق ہیں ان کی بھی 2 قسمیں، ایک طالبان حق یعنی اللہ کے طلبگار، اور طالبان آخرت بہش یعنی آخرت کے طلبگار۔ اب یہ جو مرید ہو کے جو
مرید صادق ہو جاتے ہیں، ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک جو اللہ کو طلب کرتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کو پانا چاہتے ہیں، جو اللہ کی طلب رکھتے ہیں، اور دوسرے جو جنت کی طلب رکھتے ہیں، ہے نا؟ دو ہو گئے۔ پھر طالبان حق کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اب یہ جو طالبان حق ہے، یعنی جن کا مرضی اور منشا اللہ ہے، ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلی متصوفہ، دوسری ملامتیہ۔ ٹھیک ہے؟ متصوفہ وہ حضرات ہیں جو اپنے نفس کی بعض صفات سے خلاصی حاصل کر لیتے ہیں، یعنی اپنے نفس کی جو بہت ساری صفات ہیں ان سے وہ چھٹکارا پا لیتے ہیں، اور اوصاف حسنہ میں سے بعض اوصاف اور احوال سے متصف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بہت ساری جو صفاتیں ہیں اس سے متصف ہو جاتے ہیں، بہت ساری اللہ کی صفاتیں ان میں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ لیکن ملامتیہ وہ لوگ ہیں، ملامتیہ وہ لوگ ہیں جو اخلاص کی سختی سے نگہداشت کرتے ہیں اور اپنے تمام اوقات میں اخلاص کی تحقیق کی طرف متوجہ رہتے ہیں، یعنی سوچتے رہتے ہیں، تحقیق کرتے رہتے ہیں کہ ہم پیور ہیں کہ نہیں، ہماری پیورٹی پوری ہوئی کہ نہیں، ہم 100% پیور ہوئی کہ نہیں۔ جس طرح ایک گناہگار اپنے گناہ کے ظہور سے خوف زدہ رہتا ہے، اسی طرح یہ لوگ اپنی طاعت کے ظہور سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ ایک گروہ جو اللہ کی صفات سے متصف ہو گیا، اور ایک جو ابھی ڈر رہا ہوا کیونکہ اس سے ریا کا گمان پیدا ہوتا ہے، یعنی ریا کو دکھاوا۔ اس ملامتیہ فرقے کے بعض لوگ فرقہ قلندریہ کو بھی اپنے اندر شمار کرتے ہیں۔ یہ جو فرقہ ملامتیہ ہے، فرقہ قلندریہ کو بھی اپنے اندر شمار کرتا ہے کہ ہم فرقہ قلندریہ بھی۔ اس طرح طالبان آخرت کے 4 گروہ ہیں۔ اب یہ جو یہ تو ہو گیا، اب تیسرا والا گروہ آ رہا ہے طالبان آخرت، مطلب دوسرا گروہ، سیکنڈ گروہ۔ ان میں ہے طالبان آخرت، جو آخرت چاہتے ہیں، یعنی جنت چاہتے ہیں۔ اس طرح طالبان آخرت کے 4 گروہ ہیں۔ یہ 4 گروہ کون کون سے ہیں؟ زہاد، یعنی زہد، جو زہد پر ہوں، نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ عباد، بہت زیادہ عبادت کرنے والے۔ خدام، یعنی خدمت کرنے والے۔ اور فقراء، فقیر۔ زہاد وہ ہیں جو نور ایمان و یقین سے آخرت کے جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں، پورے نور جمال کے ساتھ اور پوری یقین کے ساتھ آخرت کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور دنیا کی برائی ان کی نظر میں ہوتی ہے، اور وہ آخرت پہ ہمیشہ نظر رکھتے ہیں، اور دنیا کی برائی ہمیشہ ان کی نظر میں ہوتی ہے کہ برائی کیا ہے اور بھلائی کیا ہے۔ ان کو پتا ہوتا ہے برائی کیا ہے۔ کن کو؟ زہاد اور صوفیہ میں یہ فرق ہے کہ زاہد اپنے حفظ نفس کی وجہ سے حق سے محبوب ہوتا ہے۔ زاہد جو ہے وہ نفس کے مزے کے لیے اپنے حق سے محبوب ہوتا ہے کہ مجھے آخرت ملے گی، جنت ملے گی، جنت میں مزہ آئے گا، ہے نا؟ کون؟ زاہد، کیونکہ بہشت حفظ نفس کا مقام ہے، جنت کا لالچ نفس کے مزے کا مقام ہے۔ اور صوفی مشاہدہ جمال ازل میں ہر 2 عالم سے محبوب ہوتا ہے۔ اور صوفی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ زاہد اور صوفی میں کیا فرق ہے؟ صوفی مشاہدہ جمال ازلی میں ہر 2 عالم سے محبوب ہوتا ہے،
یعنی دونوں عالم میں اس کا جمال دیکھنا چاہتا ہے اللہ۔ عباد کون ہے؟ عابدوں کی جمع ہے عباد، جو عبادت کرنے والے۔ عباد وہ گروہ ہے جو ہمیشہ عبادت، نوافل، وظائف وغیرہ میں مشغول رہتے ہیں، یعنی جو ہمیشہ عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں اور ہمیشہ آخرت کے ثواب کی امید میں رہتے ہیں، اور عبادت اس لالچ میں کرتے ہیں کہ آخرت میں ثواب ملے گا، ان کو عباد کہتے ہیں، عبادت کرنے والے۔ اگرچہ یہ وصف صوفی میں بھی ہوتا ہے، اگرچہ یہ صفت، یہ گن صوفی میں بھی ہوتا ہے، لیکن صوفی حق کی خاطر پرستش کرتے ہیں، نہ کہ ثواب کے خاطر، ہے نا؟ حالانکہ یہ ہوتا صوفی میں بھی، مگر وہ اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، ثواب کے لیے کبھی عبادت نہیں کرتے۔ اور اب آ جائیے خدام پر۔ خدام ان لوگوں کو کہتے ہیں جو فقراء اور طالبان حق کی خدمت اختیار کرتے ہیں۔ خدام انہیں کہتے ہیں جو فقیروں کی اور اللہ کو چاہنے والوں کی خدمت کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی میں جو سب سے اوپر چلا جاتا ہے وہ مخدوم کہلاتا ہے۔ خدام کسے کہتے ہیں؟ جو فقیروں کی اور طالبان حق، طالبان مولا، اللہ کی طلب رکھنے والوں کی یا درویشوں کی، صوفیاء کی، اولیاء کی خدمت کرتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو خدام کیوں کہا جاتا، خادم کیوں کہا جاتا؟ کیونکہ تم نے غریب نواز کی خدمت کی اور تمام اولیاء کی خدمت، تمہارا مرتبہ بہت بڑا ہے نا۔ خدام کس کو کہتے ہیں؟ خدام ان لوگوں کو کہتے ہیں جو فقراء اور طالبان حق کی خدمت اختیار کر لیتے ہیں اور اپنے اوقات کو فرائض کی ادائیگی کے بعد معاش اور امداد خلق میں صرف کر دیتے ہیں۔ اب جو اپنا وقت ہے، یہ خدام کیا کرتے ہیں؟ جو ان کا وقت ہے اللہ کے فرائض ادا کرنے کے بعد جو بھی کاروبار، دھندا، روزی روزگار کرتے ہیں، وہ پیسہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کر دیتے، یہ خدام۔ اور اس بات کو وہ نوافل پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اس کو نفل کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، نفل عبادت نہ کر کے وہ خدمت کرتے ہیں، اور خدمت کو نفل عبادت پہ ترجیح دیتے ہیں، خدمت کو نفل عبادت سے بڑھ کر مانتے ہیں، اور جائز طریقے سے طلب معاش کرتے ہیں۔ اور یہ جو روزی روزگار بھی ارن کرتے ہیں تو وہ بہت جائز طریقے سے کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے نہیں کرتے، حق اللہ۔ بعض کسب کے ذریعے، بعض بھیک مانگ کر، اور بعض فتوح غیب کے ذریعے، اور لینے اور دینے میں ان کی نظر حق پر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بھیک مانگ کر، خدام حضرات جو ہیں ان میں سے کچھ لوگ بھیک مانگ کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں، اور کچھ تحفے، تحائف جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، جو غیب سے ملتے ہیں، ان کے ذریعے اپنا گزر بسر کرتے ہیں خدام حضرات۔ اور یہ سب کچھ دینے اور لینے میں خدام حضرات کی جو نظر ہوتی ہے وہ اللہ پر ہوتی ہے، دنیا پر نہیں ہوتی۔ بھئی آپ مجھے نظر دے رہا ہو، میں نے لے لی، مگر تمہارے اوپر میری نظر نہیں ہے، میرے نظر اللہ۔ سمجھ آ رہی بات؟ خدام حضرات کی بات چل رہی۔ اس حالت میں خادم اور شیخ کی حالت ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہے۔ یہ جو خادم ہے اور جو پیر ہے، اس طرح سے درجے میں دونوں برابر۔ اس معاملے میں خادم اور مشائخ یعنی پیروں کی جو حالت ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی دونوں کا مرتبہ برابر۔ لیکن خادم اور شیخ میں یہ فرق ہے کہ خادم کی خدمت امید ثواب پر منحصر ہوتی ہے۔ خادم اور شیخ میں یہ فرق ہے کہ خادم جو بھی خدمت کرتا ہے وہ ثواب کی غرض سے کرتا ہے، لیکن اس میں مقید نہیں ہو جاتا، لیکن اپنے آپ کو اس میں قید نہیں کر لیتا کہ ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن ہاں مل سکتا ہے خادم کی نیت کے ہو۔ اور شیخ مراد حق سے قائم ہوتا ہے،
لیکن پیر جو ہوتا ہے اس کو ثواب آپ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. حق کی مراد اس کی مراد ہوتی ہے. اللہ جو چاہے کرے، ثواب دے کے عذاب، میرے کو میرا کام کرے. بس خادم اور شیخ میں یہ فرق ہو. یعنی شیخ جو ہے نہ مراد نفسی یعنی حق تعالیٰ کا طالب ہوتا ہے، یعنی شیخ جو ہے وہ اپنی نفس کے مراد سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، یعنی حق کا طالب ہوتا ہے. شیخ جو ہوتا ہے وہ حق کا طالب ہوتا ہے. فقرا، اب آ جاتے ہیں فقرا. وضاحت کر لیا، اب بات کر لیا، خدام کر لیا، اب آتے فقرا. فقرا وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دنیا کسی چیز کا مالک نہیں سمجھتے. فقیر وہ ہیں جو اپنے آپ کو دنیا میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں سمجھتے. اللہ کی رضا جوئی میں سب کچھ ترک کر دیتے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے فقراء فقیر جو ہے سب کچھ چھوڑ دیتے. ترک، ان حضرات کا ترک 3 وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. ان کے ترک کرنے کی 3 وجہ ہیں. جو سب کچھ جو فقیر ترک کر دیتے ہیں وہ ترک کرنے کی 3 وجہ ہیں. پہلی وجہ ہے تخفیف حساب اور خوف حقاب. ان کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کچھ بھی اپنی ملکیت میں نہیں سمجھتے، نہ رکھتے فقیر کہ روز حساب ہمیں حساب نہیں دینے. اس حساب کے ڈر کی وجہ سے اپنی ملکیت میں کچھ بھی نہیں رکھتے، کیونکہ حلال کا حساب ہوتا ہے اور حرام کا عذاب ہوتا ہے. حلال سے کمایا تو حساب دینا پڑے گا، حرام سے کمایا تو عذاب جھیلنا پڑے گا. دوسری وجہ جو فقیروں کی ہے وہ ہے توقع فضل ثواب اور جنت میں داخل ہونے میں سبقت ہے. دوسری یہ ہے کہ انہیں ثواب ملے گا اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا. اس وجہ سے بھی یہ ترک کرتے ہیں. فقیر اس وجہ سے بھی چھوڑ دیتے ہیں سب دنیا، کیونکہ فقیر 500 سال غنی لوگوں سے پہلے بہشت میں داخل ہوں گے. فقیر جو ہے وہ دولت مند درویشوں سے، فقیر درویش جو ہے وہ دولت مند درویش سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوئے. تیسری وجہ فقیروں کی کیا ہے؟ جمعیت خاطر اور سکون قلب ہے، تاکہ یکسوئی اور حضوری قلب کے ساتھ عبادت کر سکے. تیسری وجہ ترک کرنے کی یہ ہے کہ حضوری قلب کے ساتھ جب کچھ بھی نہیں ہوگا پلے تو کنسنٹریشن اللہ کی طرف ہو، حضوری قلب سے اللہ کی عبادت کر سکے. اور فقراء اور فرقہ اور جماعت علامتیہ اور متصوفہ میں یہ فرق ہے کہ فقراء طالب بہشت اور خواہان حفظ نفس ہیں. یعنی فقراء بہشت کے طالب ہیں اور وہاں پر بہشت میں مطلب نفس کا مزہ ہے. اور ملامتیہ اور صوفیہ، ملامتیہ اور صوفیہ، ملامتیہ فرقے والے اور صوفی فرقے والے، ملامتیہ اور صوفیہ طالب حق اور اس کے قرب کے خواہاں ہیں. فقراء میں اور ملامتیہ میں اور صوفیہ میں، فقراء میں ملامتیہ اور صوفیہ میں فرق ہے کہ انہیں جنت چاہیے فقراء کو، اور ملامتیہ فرقے والے اور صوفیہ فرقے والوں کو اللہ چاہیے. اس مرتبے سے اوپر فقر میں ایک مقام ہے. فقر یعنی تصوف کی پہلی سیڑھی فقر ہے. بہشت اس مرتبے سے اوپر، اس مرتبے سے اوپر فقر میں ایک مقام ہے جو ملامتیہ اور متصوفہ کے مقام سے اوپر ہے. وہ صوفیہ کا وسط خاص ہے، صوفیہ کی خاص صفت ہے. کیونکہ اگرچہ صوفی کا مرتبہ فقر کے مرتبے سے بلند ہے، صوفی کا جو مرتبہ ہے وہ فقیر کے مرتبے سے اونچا ہو. مقام فقر کا خاصہ صوفی کے مقام میں درج ہے. جو مقام فقر کا خاص چیز ہے
وہ صوفی کے مقام میں درج ہے، یعنی مقام فقر صوفی کے مقام میں آتا ہے، ایک ادنا درجہ ہے صوفی کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفی کو مقام فقراء پر تمام شرائط اور لوازم کے ساتھ عبور حاصل ہوتا ہے، یعنی صوفی کو مقام فقر اور تمام شرطوں کے لوازمات کے ساتھ برتری حاصل ہوتی، اور جن میں مقامات پردہ ترقی کرتا ہے، اور جن مقامات میں پردہ ترقی کرتا ہے، چھپاتے رہتے ہیں ان پر اپنے مقام کا رنگ چڑھا دیتا ہے، یعنی جس مقام کو آپ چھپا کر رکھو گے تو اس پر اس مقام کا رنگ چڑھ جائے۔ بس فقیر کو مقام صوفی میں ایک اور وصف حاصل ہوتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے تمام اعمال و احوال و مقامات کی نسبت اپنی ذات سے نہیں کرتا، بلکہ عدم تمکن سے کام لیتا ہے، یعنی کوئی چیز اس کی ذات سے نہیں بلکہ حق تعالیٰ سے ہے۔ فقیر کی خاصیت یہ ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں، یہ خاصیت ہے۔ چنانچہ اپنے کسی عمل، کسی حال اور کسی مقام کو اپنی وجہ سے نہیں دیکھتا کہ میں جو کسی بھی مقام پر ہوں میری کوئی اوقات نہیں ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے، اور اپنے ساتھ مخصوص نہیں کرتا، کسی بھی چیز کو یہ نہیں کہتا کہ میں نے کیا، جو کرنے والی ذات ہے اللہ کی، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی اوقات نہیں، یہ فقیر کا ماننا ہو، بلکہ خود پر وہ نگاہ ہی نہیں ڈالتا۔ فقیر جو ہے وہ خود پر نگاہ ہی نہیں کرتا کہ میں کیا ہوں، وہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں، جو ہے اللہ کی ذات، بس نہ اس کا وجود باقی رہتا ہے، نہ ذات اور نہ صفات۔ اسی لیے دنیا میں نہ تو اس کا کوئی وجود باقی رہتا فقیر کا، نہ اس کی ذات باقی رہتی ہے، اور نہ کوئی اس کی صفات باقی رہتی۔ مہو در مہو اور فنا در فنا ہوتا ہے، فقیر مہو در مہو اور فنا در فنا ہوتا ہے، پیوست در پیوست اور فنا در فنا ہوتا ہے، کس سے؟ اللہ کی ذات، پیوست در پیوست، مہو در مہو اور فنا در فنا ہوتا ہے اللہ کی ذات۔ اور یہ حقیقت، یہی حقیقت فقر ہے، اور فقر کی حقیقت بھی یہی کہ مشائخ نے اس کی فضیلت میں بہت کچھ کہا فقر کی، اور جو کچھ اس سے قبل فقر کے متعلق بیان کیا گیا ہے رسم فقیر ہے۔ ہم نے جو اس سے پہلے فقیر کے بارے میں بیان کیا تھا وہ رسمن فقیروں کے بارے میں، اور ابھی جو بیان کیا یہ اصلاً فقیروں کے بارے میں۔